جب انسان کے دل کے جذبات اچھے ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کے نفس کی خواہشات بھی اچھی ہو جاتی ہیں، اور جب دل کے جذبات برے ہوتے ہیں پھر نفس کی خواہشات بھی بری. اس لیے انبیاء کرام نے تشریف لا کر انسانوں کے دل کو محنت کا میدان بنایا. انبیاء کرام نے کس پر محنت کی؟ انسان کے دل پر محنت کی، دلوں کو بدلا. اور جب دل بدلے تو نفس کی چاہتیں بھی بدل گئیں اور دماغ کے خیالات بھی بدل گئے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہی ہوا کہ دل بدل گئے تو پھر ان کی چاہتیں بھی بدل گئیں، ان کی سوچیں ہی کچھ اور ہوتی تھی. مشائخ صوفیاء بھی انسان کے دل کو محنت کا مرکز اور محنت کا میدان بناتے ہیں، اسی پر محنت کرتے ہیں کہ دل بدلے. دل کے بدلنے سے انسان بدلتا ہے، اور دل کا بدلنا یہ کوئی آسان کام نہیں، اس پر محنت لگتی ہے. دل کا بگڑنا آسان کام ہے اور دل کا سنورنا مشکل کام ہے. اس دل کے اندر جو اثرات ہوتے ہیں یہ دو طرح سے آتے ہیں، ایک ماں باپ کی طرف سے اور ایک ماحول کی طرف سے. دل کے اندر اثرات دو طرح سے آتے ہیں، ایک ماں باپ کی طرف سے اور ایک ماحول کی طرف سے. مثلا ماں باپ اگر نیک ہوں گے نا تو اولاد کے اندر ضرور بھی ضرور نیکی کا جذبہ ہوگا، یقیناً اثرات ہوں گے ماں باپ کے اندر، اس کے جین میں وہ اثرات ہوتے ہیں. ماں باپ متقی ہوں گے تو اولاد کے اندر اس کے دلوں کے اندر یقیناً خیر ہوگا. اس لیے کہتے ہیں الولد سر الابی، کہ بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے. اثرات ہوتے ہیں. عام لوگ کہتے ہیں کہ جی ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ. نہیں، کام اس سے پہلے شروع ہو جاتا ہے. کام اس سے پہلے شروع ہو جاتا ہے. شریعت اسلامیہ میں یہ بتایا گیا کہ جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں اس وقت سے بچے کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ایک دعا تعلیم دی کہ جب میاں بیوی ملے تو ملتے وقت وہ اگر دعا پڑھ لیں تو ہونے والے بچے کو اللہ تعالیٰ شیطان سے محفوظ فرما لیتے. یہ نگاہ نبوی تھی جس نے اتنی دور دیکھا. عام آدمی کی نظر اتنا دور نہیں دیکھ سکتے، وہ تو یہی دیکھتی ہے کہ گود میں بچہ ہے تو یہ پہلا مدرسہ ہے. یہ ظاہر کی نظر ہے، یہ مادی نظر ہے کہ ماں کی گود میں بچہ ہے تو اب بچے کا یہ پہلا مدرسہ نہیں. یہ مادے سے پار دیکھنے والی آنکھ ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ جب اس کی بنیاد پڑ رہی ہے این اس وقت ماں باپ کی جو نیتیں ہیں، ماں باپ کے جو خیالات ہیں، تصورات ہیں، اس وقت کی ان کی کیفیت کے اوپر اس بچے کی بنیاد پڑ رہی ہوتی ہے. لہذا جب کوئی عورت امید سے ہوتی ہے تو شریعت کا حکم ہے کہ خاوند اس عورت کو مغموم نہ کرے، دکھ نہ دے، تکلیف نہ پہنچائے. عورت پریشان ہوگی، اس کے اثرات بچے کے اوپر منتقل ہوں گے. اب دیکھیے ماں بن رہی ہے، بیٹا بھی بطن میں ہے لیکن بچے پر اثرات آ رہے ہیں. تو بات شروع کہاں سے ہوئی؟ جب ملے. اور بیٹا ابھی بطن میں ہے، بچہ ابھی پیٹ میں ہے، مگر اس پر اثرات ہیں. ماں جیسے وقت گزارتی ہے بچے پر اثرات. اور نیک مائیں کیا کرتی ہیں؟ سبحان اللہ، کہ بی بی مریم کی والدہ امید سے ہیں اور دعا مانگ رہی ہیں رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. اے اللہ جو میرے بطن میں ہے میں نے اس کو تیرے دین کے لیے وقف کیا، اللہ اس کو مجھ سے قبول کر لے. اب بتائیے کہ ابھی بطن میں ہے اور ماں دعائیں مانگ رہی ہے. اب ان دعاؤں کے بچے پہ اثرات. تو جو عورت حاملہ ہو اگر اس دوران وہ نماز روزہ ان کی پابندی کرے جو کر سکتی ہے
اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھے تو اس کے اثرات ہوں گے. اگر ماں کے دماغ کے اندر نیک خیالات ہوں گے تو بچے پر بھی اثرات ویسے ہوں گے. اور ماں کے دماغ ہی اگر برے خیالات کا مرکز ہوگا تو بچہ بھی پھر ویسا ہی ہوگا. یہ اثرات آدمی پر اس وقت سے آنے شروع ہو جاتے ہیں. بچے کے اوپر اثرات آتے ہیں. چنانچہ کتنے واقعات ہیں. ایک بزرگ تھے، ان کے بیٹے نے محفل میں بدتمیزی کی جو لوگوں کو بڑی بری لگی. تو لوگوں نے کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا بھائی یہ اس کا قصور نہیں، یہ میرا قصور. تو وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ فاقہ چل رہا تھا، گھر میں کہیں سے کھانا آیا اور بھوک کی وجہ سے میں تحقیق نہ کر سکا کہ کہاں سے آیا. کیونکہ بھوک تھی، اشتہا تھی، طبیعت میں رغبت تھی کھانے کی طرف، تو میرا دھیان ہی نہیں گیا کہ میں پوچھوں کہ کھانا آیا کہاں سے. تو میں نے کھانا کھا لیا. جب تحقیق کی تو وہ کھانا بادشاہ کی ایک تقریب تھی، اس میں تقسیم کیا گیا تھا، کسی کو ملا اور اس نے ہمارے گھر پہنچا دیا. تو میں نے اس ظلم کے پیسے کا وہ کھانا کھایا تھا. پھر اس رات میں نے اپنی بیوی سے ملاقات کی اور بچے کی اللہ نے بنیاد ڈالی. یہ اس کھانے کا اثر ہے جو بچے کے اندر ادب کی کمی واقع ہو گئی ہے. کتنے اثرات بچے کے اوپر ہوتے ہیں. چنانچہ ایک میاں بیوی تھے، دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو اولاد دے گا ہم اس اولاد کے بڑے ہونے تک کوئی گناہ نہیں کریں گے، کوئی گناہ نہیں کریں گے. طے ہوگی بات. لیکن جب بچہ ذرا بڑا ہوا تو اس کے اندر انہوں نے اثرات دیکھے کہ جو تقویٰ، جو نیکی چاہتے تھے وہ مل نہیں رہی. تو خامن نے بیوی سے پوچھا کہ میں اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں تو مجھے تو نہیں یاد پڑتا میں نے اپنے ارادے سے کوئی برائی کی ہو، کوئی تجھ سے غلطی ہوئی ہو. وہ کہنے لگی کہ اور تو کوئی نہیں، البتہ جس دن بچے کی پیدائش ہونی تھی اس دن اندھیرا تھا اور گھر میں کچھ نہیں تھا، تو ہم نے ہمسائے کا جو چراغ دیوار پر جل رہا تھا اس کو بغیر اجازت کے اٹھا کر استعمال کیا تھا. یہ اس گناہ کا وبال بچے کے اوپر آ گیا. تو جو کہتے ہیں نا جی ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ، نہیں، اس سے پیچھے جاؤ. بنیاد وہاں پڑ رہی ہے، وہاں سے پتہ چلے گا کہ ہونے والا بچہ کیسا ہے. اس لیے ہمارے جتنے اولیاء گزرے ان کے حالات زندگی پڑھے، ان کے ماں باپ نے دعائیں مانگی اور دعائیں مانگنے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ان کو توفیق عطا کی. چنانچہ حضرت نعمان رحمت اللہ علیہ حضرت اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے دعا کی کہ جی یہ میرا بیٹا ہے، اس کا نام ثابت ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا عطا کرے، اولاد عطا کرے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دعا کی اور ان کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا اور انہوں نے اپنے باپ کی یاد میں اس کا نام بھی نعمان رکھا. یہ نعمان جب بڑا ہوا نعمان بن ثابت بن نعمان امام اعظم ابو حنیفہ بنا. دعا دی علی المرتضی رضی اللہ تعالی اور ماں باپ نے نیکی تقوی کی زندگی گزاری. یوں بنیادیں پڑتی ہیں. آج شکوے کرتے ہیں جی کہ 3 سال کا بچہ ماں کی نہیں مانتا اور 13 سال کا بچہ باپ کی نہیں مانتا. بالکل ایسی ہی بات ہے. بچے کی زندگی کے 3 حصے ہوتے ہیں، سنو اور دل کے کانوں سے سنو. بچے کی زندگی کے 3 حصے ہوتے ہیں. 9 سال تک بچہ باپ کا غلام ہوتا ہے. 9 سال تک بچہ باپ کا غلام ہوتا ہے اور 9 سے لے کے 14 سال تک بچہ باپ کا مشیر ہوتا ہے، مشورے دیتا ہے. ابو ایسے کر لے، ابو یوں کر لیا جائے تو کیا ہے. 9 سال تک کا بچہ باپ کا غلام ہوتا ہے، جو باپ نے کہہ دیا اس نے ماننا. 9 سے لے کے 14 تک کا بچہ
باپ کا مشیر ہوتا ہے، اور 14 سے اوپر یا باپ کا دوست ہوتا ہے یا باپ کا دشمن ہوتا ہے۔ 14 سے اوپر یا باپ کا دوست ہوتا ہے یا باپ کا دشمن ہوتا ہے۔ اگر تو نیکی پر لگ گیا تو باپ کا دوست، ساری زندگی کا ساتھی، اور اگر اس کے اندر کا انسان نہیں بنا تو 15 کے بعد وہ باپ کو بے وقوف سمجھے گا۔ باپ سے یوں نفرت کرے گا جیسے کہ کوئی اپنے باپ سے نفرت کیا کرتا ہے۔ اسی گھر میں رہے گا مگر اپنے باپ کو سب سے بڑا دشمن سمجھے گا کہ یہ کیوں روک ٹوک کرتا ہے، نہیں میں نمازیں پڑھتا، کیوں مجھے مجبور کیا جاتا ہے، کیوں مجھے مدرسے ڈالتے ہیں، کیوں مجھے مولوی بناتے ہیں، کیوں مجھے یہ کرتے ہیں۔ اب وہ اندر سے دشمن ہے۔ ہاں کبھی اظہار کر دے گا ہمت ہوئی، اور اگر ہمت نہیں تو چھپا رہے گا۔ جب باپ سے ذرا جدا ہوگا اس کے اندر کا فس کھل کے سامنے آ جائے گا۔ تو زندگی کی ترتیب یہی کہ 9 سال تک کا بچہ باپ کا غلام، 9 سے 14 تک باپ کا مشیر، اور 14 کے بعد یا پھر دوست ہوگا یا پھر دشمن۔ اور آج عورتوں کی کیا حالت ہے کہ چھوٹے بچے کو کچھ سمجھائے نا، کہتی ہیں بڑا ہو کے ٹھیک ہو جائے گا۔ ان بیچاریوں کو تربیت کا پتہ ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں۔ یہ مائیں تو بن گئی مگر تربیت خود بھی نہ پائی، اور آگے تربیت دینے کی سمجھ ہی نہ آئی کہ بچے کو جب سمجھایا جائے بتایا جائے تو آگے سے جواب ملتا ہے جی بڑا ہو کے ٹھیک ہو جائے گا۔ یعنی دیوار ٹیڑھی اٹھ رہی ہے، اٹھنے دو، اونچی ہو کے ٹھیک ہو جائے گی۔ کتنی بے وقوفی ہے۔ جو دیوار شروع سے ہی ٹیڑھی ہے، اتنا اونچا جائے گی اتنا ٹیڑھا پن بڑھتا جائے گا۔ بچے کی پرسنالٹی کا پہلے دن پتہ چل جاتا ہے۔ پہلے دن آپ بچے کی حرکات سکنات دیکھیں تو پہلے دن کی حرکات سکنات بتا دیتی ہیں کہ بچے کا حدود اربا کیا ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر بچہ چھوٹا ہو تو ماں اس کے سامنے بھی اپنا لباس تبدیل نہ کرے، کہ اگرچہ بہت چھوٹا ہے پھر بھی اس کی نگاہ پڑ رہی ہے، لاشعوری طور پر اس کے اوپر اثرات آ رہے ہیں۔ وہ بول نہیں رہا، وہ سن نہیں رہا۔ اور آج کل تو ایسی بے حیائی آ گئی کہ بچے بھلے بڑے ہوتے ہیں اور ماں باپ ان کے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ حرکات سکنات عجیب کر رہے ہوتے ہیں، اور سمجھتے ہیں جی بچہ چھوٹا ہے، جی یہ چھوٹے نہیں ہیں۔ ان کا دل اثرات قبول کرتا ہے۔